اب یہ ہو گیا عاشور کے بعد. عاشور کے دن جو سب سے آخری صحابی شہید ہوئے وہ تھے جناب حضرت سوید بن عامر یا سوید بن عامر بن ابی مطاع. ان کا نام ہے سوید، سین واو یہ دال سوید. یہ زخمی ہو گئے تھے اور جب سر کاٹنے کا مرحلہ آیا، معذرت یہ زخمی ہو گئے تھے اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے، ان کی تلوار اور اسلحہ وغیرہ سب چھن گیا. جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، زخمی کب ہوئے؟ امام حسین سے پہلے. جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور جب مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا اور اہل بیت پہ حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گئے اور ان کو اندازہ تھا کیا ہو رہا ہے. تو ان کی تلوار انہوں نے دیکھی تو وہ جا چکی تھی، تو اپنے اندر سے خنجر نکالا اور پھر اس خنجر سے مقابلہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو جہنم بھیجا. پھر جو ان پہ حملہ ہوا تو پھر شہید ہوئے. ان کا نام تھا جناب حضرت سوید بن ابی عامر بن ابی مطاع. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب ضروری نہیں ہے سب کو نام یاد ہو جائے، آپ کو منظر آ گیا ذہن میں، ایک 6 مہینے بعد، ایک سال کے بعد، وہ آپ پھر بعد میں دوبارہ سرچ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں. کم سے کم ذہن میں ایک چیز آ گئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر معلومات 100% ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. جو بہترین طریقہ ہے تھوڑی سی چیز کو ذہن میں بٹھا لیں اور پھر جب موقع ملے، کبھی بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو بے شک ہمیں فون کر لیں، کبھی بھی آپ کچھ اور کام کر رہے ہوں تو ہمیں میسج کر لیں کہ وہ ہمیں نام بتائیں. وہ جو آپ کی طلب ہوگی اس وقت جب آپ نام پوچھیں گے تو پھر ساری زندگی یاد رہے گا. ممکن ہے ابھی یاد نہ ہو، لیکن ایک صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے جو مولا امیر المؤمنین کے بھی صحابی تھے اور امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور پھر اس کے بعد بصرے میں آباد ہو گئے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ امام حسین مکے سے نکلے کوفے کی جانب تو یہ بصرے سے نکل دیے اور یہ پہنچے کہاں؟ کربلا کی سرزمین پہ پہنچے. تو کب پہنچے؟ شہادت امام حسین ہو چکی تھی اور دوسری جانب ظاہر کربلا کا یہ معرکہ میلوں میں ہو رہا تھا. تو یہ ایک جانب پہنچے کہ جہاں پر فوج تھی اور اس کے دوسری جانب دور جو ہے وہ پتا چلا کہ خیمے وغیرہ جلائے جا رہے ہیں، لوٹا جا رہا ہے مال و اسباب. تو فاصلہ تھا. یہ جس سمت سے پہنچے تو وہاں پر پہنچے عمر ابن سعد کی فوجوں کے درمیان. اب ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی فوج ہے، ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں، کون لوگ ہیں، جنگ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا اور پوچھنا شروع کیا تو یہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے اور پوچھنا شروع کیا کیا ہوا. تو پتہ چلا کہ ہاں حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا ہے. کیا ہوا، کس نے کیا؟ پتہ چلا یہ لوگ وہ ہیں. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ اس وقت خیموں کو لوٹا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور ان لوگوں سے مقابلہ شروع کیا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ جو شجاعانہ مقابلہ کیا ہے اور دشمنوں کو فی النار کیا ہے اور بڑا بہترین مقابلہ کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے. اور ان کا نام تھا جناب حضرت، اب یہ نام مشکل ہے، ان کا نام تھا حفحاف بن محند راسبی. حفحاف کون سا ہے؟ دو چشمی والا ہے، ہے فے، حف ہے الف فے، حفحاف بن محند، جیسے کہتے ہیں محمد، یہ ہیں محند. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں یہ سب کو نام یاد ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ان خوف سے کہ چند مومنین جو ہیں وہ ری ایکشن کریں گے، ہماری ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ چند لوگوں کی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام کی خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اس خوف سے کہ اگلا عشرہ کیا ہوگا، اگلے عشرے کا خوف وہ کرے جس کو اگلے محرم کی زندگی کا یقین ہو. ہمیں کبھی بھی ایک محرم کے بعد دوسرے محرم کی زندگی کا پتہ ہی نہیں تھا، لہذا ہم نے جب مجلس پڑھی جو ہمارا دل چاہ وہ ہم نے پڑھی. اگلے محرم میں دیکھا جائے گا، جو زندہ رہیں گے. نہ رہے زندہ تو کیا ہوگا؟